کیجیے نا ملک صاحب آپ تھوڑا کریے کیونکہ یو آر اے کانفیڈنٹ ایریا میں آپ. وہی میں کہہ رہا تھا آپ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں رکھی تو جو ہمارے ذہن میں تھا سوچا یہ تو بات ہوئی نہیں تو میں ہی کر دوں. اچھا لگا, میں شکریہ کرنا چاہوں گا سی ایم صاحب کا, عمر صاحب کا. بہت اچھی بات ہے, جلد بازی میں بہت کچھ بول رہا تھا, بے روزگاری کی بات چھیڑ رہا تھا. اس میں ایج ریلیکسیشن کو خیال میں رکھا جانا چاہیے کیونکہ بہت سارے نوجوان مجھے فون کر رہے ہیں سب انسپیکٹر پوسٹ کو لے کر, کانسٹیبل کی پوسٹ کو لے کر. اس پہ دھیان دیا جانا چاہیے اور ایج کو بڑھانا چاہیے. کوئی الگ سے ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے دیکھا اسکیم ہوئے ہیں انسانوں کے اندر. ان بچوں کو اپنا بہتر دکھانے کے لیے موقع نہیں ملا کیونکہ اس میں لوٹ ہوئی ہے, قصور ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری سرکار بنی ہے, لوگوں کا مینڈیٹ آیا ہے, لوگوں کو امیدیں ہیں, نوجوانوں کو امیدیں ہیں, اس پہ کام کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ جن پوسٹ کی میں نے بات کی تھی پنچایت لیول پہ, ہمارے بچے, ہمارے پاس ابھی سکول نہیں ہے جہاں ہم پڑھ سکیں, پڑھا سکیں بچوں کو. ہائر سیکنڈریز نہیں ہے, کالجز نہیں ہے, اور ہمارے یہاں جب پوسٹیں نکلتی ہے تو کمپٹیشن میں ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پر کمپیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, اسٹیٹ لیول پہ اور نیشنل لیول پہ, تو ہمارے بچے نہیں کر سکتے. میں چاہتا ہوں یہ سرکار سے امید کروں گا کہ اس پہ دھیان دیا جانا چاہیے. پنچایت ہو, تحصیل ہو, اس لیول پر کام ہونا چاہیے. اور اولڈ پینشن کی بات بہت سارے لوگوں نے کی. میں چاہتا ہوں کہ اگر اس ہاؤس میں وہ ہو سکتا ہے تو پوری طاقت سے کیا جانا چاہیے. مجھے پوری امید ہے, لوگوں کو امید ہے اور ہمیں بھی سرکار سے امید ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کی میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایل پی کے ایڈریس میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں, میں انہیں کو دہرا رہا ہوں. میں تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, لوگوں نے امید دکھائی ہے, بھروسہ دکھایا ہے اور لگ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے یا ہو جائے گا. تو بس اسی پہ تھوڑا سا دھیان دے رہا ہوں. گورنمنٹ ہاسپٹل سر اگر آپ دیکھیں گے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہے ہمارے کو سروس نہیں دے پا رہا ہے. جو غریب ہے وہی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا رہا ہے اور جو امیر ہے وہ وہاں نہیں جانا پسند کرتا ہے کیونکہ وہاں فیسلٹی نہیں ہے, وہاں پہ وہ مشینری کام نہیں کر رہی ہے اور وہاں پر ڈاکٹرز کی کمی ہے. ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں گے سر ڈسٹرکٹ ٹوڈا یا چنابلی کے اندر سرجری کرنے کے لیے مہینوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کی مشینری ٹوڈا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے اندر نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ پہاڑوں میں جو ڈسپنسریاں ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. میں چاہتا ہوں ان پہ بھی دھیان دیا جانا چاہیے اور جن لوگوں کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ سیلری وہاں سے نکلتی ہے انہیں بھی کام پہ لگایا جائے. اور اس بات کی مجھے پوری امید رہے گی, اس ہاؤس سے میں لایا ہوں, امیدیں یہی ہے کہ زمین پہ کام ہوگا اور انہیں کام کرایا جائے گا. اور پرائیویٹ ہاسپٹل اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں وہاں پر اتنی فاسٹ سروسز کیسے ہیں؟ اگر ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل اس سے بڑے کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں, لاکھوں روپیہ, کروڑوں روپیہ تنخواہ دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں ہمارے یہاں فاسٹ سروسز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. ایک چیز جو آج بتانا چاہتا ہوں, یہ تو میں نے اسٹارٹنگ میں کہہ رہا تھا لیکن ایل جی کے ایڈریس پہ بات نہیں کر پاتا, سوچا تھا کہ ٹائم آپ نہیں دیں گے. آج وپکش کے لوگ اٹھ کے باہر گئے, رات کو ایک حادثہ پیش آیا جس نے 2 لوگوں کو جان سے مار دیا, لیکن ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے, ہر کوئی اس سے بات کر رہا ہے کہ آتنکواد نے یہ سارا کام کیا. نہیں, ایک بات بتانا چاہتا ہوں, معلوم نہ ہو, جو جموں کشمیر کی عوام کو معلوم نہ ہو, میں فیکٹس پہ بات کروں گا. جب یہ الیکشن ہو رہا تھا, اسمبلی کے چناؤ ہو رہے تھے, تو میرے خطائی جناب کے اندر بھاجپا کے لوگوں نے بندوقیں بانٹی اور ایسی بندوقیں بانٹی ہیں, ایسے لوگوں کو دی ہیں جنہیں بندوق چلانا نہیں آتا ہے. وہ جن لوگوں نے ابھی جان گنوائی ہے کشتواڑ کے اندر, جائیے ان کا پتہ کر لیجیے ان لوگوں کا کہ انہیں بندوق کام کرنی آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے. کیا انہیں یہاں پر کندھے پہ رکھ کے آگے نشانے پہ لگانا آتی بھی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ انہوں نے ووٹوں کے لیے ہندوتا کے نام پر لوگوں کو بھڑکایا اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھما دی جس کا خمیازہ وہ دیکھ رہے ہیں. کن لوگوں نے انہیں مارا ہے مجھے علم نہیں, لیکن انہیں بنا ٹریک کیے ان لوگوں کو ہتھیار دیا تاکہ الیکشن میں بیٹھ جاتے. یہ جو یہاں جھماوڑا دیکھ رہے ہو, انہوں نے پورے کھٹائی جناب پیر پنجاب کے اندر ان لوگوں نے جو ہے بندوقیں ماری ہے, بندوق کے نام پہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور آج وہ یہاں اس کا شکار ہوئے ہیں. میں شرمندہ ہوں
ان کی سوچ پہ آج انہوں نے پھر ہنگامہ کیا. ان کو بات کرنی چاہیے تھی. ان کے علاقے میں ان کی کانسٹیٹوئنسی میں وہ حادثہ پیش آیا اور اس کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں. پوچھ لیجیے بھاجپا کے لوگوں کو, پوچھ لیجیے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو, پوچھ لیجیے ڈی سیز کو, کیا آپ نے الیکشن سے پہلے کتنے لوگوں کو کتنی بندوقیں دی ہے. اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس کی کارروائی ہونی چاہیے. یہ ان لوگوں کو نہیں مارا ہے, انہوں نے مروایا ہے اور اس کے ذمہ دار بھاجپا کے لوگ ہیں. اور اس کے چلے ہو گیا. آپ بیٹھے آپ تو سپاہی اسٹیبل صاحب نے بھی کی. چلے جناب شیخ خورشید. میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ ہاؤس میں پہلی بار آیا ہوں, امیدیں لے کر آیا ہوں. میں یہاں لڑنے اور جھگڑنے کے لیے نہیں آیا, بس اپنی بات رکھنے کے لیے آیا ہوں. لوگوں کی جو امیدیں ہیں ان پہ کھڑا اترنا چاہتا ہوں. اگر آپ لوگ کوآپریٹ کریں گے. چلے بیٹھے آپ پلیز بیٹھے. پھر احترام کرنا پتہ پڑتا ہے چیئر کا. اب بولا میں نے, اب بیٹھے. جناب خورشید صاحب اسپیسیفک 2-3 منٹ ہے آپ کے پاس. میں اس سارے اسپیکر کو یہ کہتا ہوں کہ ٹائم کا خاص خیال رکھے کہ نماز کا ٹائم بھی ہے. اور پھر میں ہم ابھی اعلان کریں گے اسپیکر صاحب کب ہوگا دوسرا. چلیے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی بات یہاں پہ رکھتے ہیں. اچھا ہوتا کہ اگر بی جے پی کے جو ہمارے ساتھی ہیں یہاں پہ آئے وہ ہوتے تو, کیونکہ جو پچھلے 3 دن سے جو ڈسکشن چل رہا ہے وہ جو یہاں پہ ڈسکشن پاس ہوا اس کا شاید سب سے زیادہ جو ہے بی جے پی کو ہی ڈسکس کرنے کی ضرورت تھی. تو میں گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جس طرح سے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ اور میں جو پہلے ممبران آئے ہیں جن کی میڈیم اسپیچ ہے انہیں وقت دیا جائے, اسی طرح سے یہ بڑے دل کا مظاہرہ کر کے جو ہم نے کب جو ایک سیپریٹ ریزولوشن کی مانگ کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے ٹیبل کیا جائے. اور بہتر ہوگا کہ اگر اسی سیشن میں اگر آج ہی وہ ٹیبل کی جائے تاکہ آنے والے جو سیشن ہیں جو ہم پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ ہاؤس کا کام ہونے نہیں دیتے ہیں, اگر ایسا ہوتا تو میں یہاں ایک گھنٹہ باہر رہ کر میں ڈبیٹ کے لیے یہاں دوبارہ واپس نہیں آتا. اور میں گزارش نہیں کرتا بلکہ میں نے اپنے جو دوسرے ساتھی ہیں انہیں بھی گزارش کی تھی مجھے جو ہے آپ اسپیکر صاحب کو لکھے کہ میں دوبارہ ہاؤس میں آؤں. تو یہاں پہ ہمارے جو نیشنل کانفرنس کے ہمارے ایک ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ باہر جا کے جو ہے آپ ڈکٹیشن دیتے ہیں. ہاں ہم ڈکٹیشن دیتے ہیں لیکن ہم اپنے لوگوں کی ڈکٹیشن دیتے ہیں. جس طرح سے ریزولوشن یہاں پہ ٹیبل کیا گیا, سپلیمنٹری لسٹ آف بزنس میں اس وقت کو ٹیبل کیا گیا, ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا 5 اگست کی طرح یہاں پہ بھی اس ریزولوشن کو لایا گیا اور ہمیں کافی کم وقت ملا. لیکن جو ہی ہمیں مختصر میرے ایک ساتھی یہاں وحید صاحب انہوں نے ان کے پاس ڈرافٹ بھی نہیں پہنچا تھا اس وقت اس ریزولوشن کا. میں نے ان کو بتایا کہ اس میں جو ہے تھوڑا سا جب ہم نے دیکھا کہ اسپیشل اسٹیٹس کی بات کہی گئی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے, ہم نے آپ کو سپورٹ کیا, ہم نے آپ کو ووٹ کیا. لیکن اس کا قطعی معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں سدھار کی گنجائش ہو تو ہم سدھار لائے. تو لہٰذا میری طرف سے گزارش ہے, ہمارے آنریبل ممبر صاحب نے یہاں کہا کہ سجاد صاحب کو کہ آپ پچھلی کیبنٹ میں بی جے پی کے ساتھ تھے. مجھے آپ بتائیے اس سے 10 سال پہلے آپ بھی بی جے پی کے ساتھ تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کون 5 سال بعد یا کون 10 سال بعد بی جے پی کے ساتھ تھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو تواریخ ہے وہ لکھی گئی سب کچھ یاد رکھنا چاہے گا. تو آنریبل اسپیکر صاحب میری یہ گزارش ہے کہ پلیز 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 رزق صاحب آپ ہمیں بات کرنے دیجیے. آپ نے مطلب 20 سال تک جو ہے خورشید صاحب آن پوائنٹ آف انفارمیشن ہے, ایک منٹ ہوتا ہے. بولیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سجاد صاحب اور ان کی پارٹی سجاد صاحب نے تنقید ختم سے لگا ہے, یہ کب تک ایک دوسرے کو گالی نکال رہے تھے. This is not point of information. Sorry, Sajjad Saab, his point of order is out of order. بولیے. لوگوں کے لیے لوگوں کے ایسپریشنز کے لیے یہ یاد آنا ہے, ہمیں کوئی الیکشن نہیں کرنا ہے. ہمیں کام بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہے, دوبارہ ہم پھر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. تو جہاں تک اب میں دوبارہ واپس آؤں گا جناب اسپیکر صاحب ایل جی صاحب کا جو جناب آنریبل ایل جی صاحب کا جو ایڈریس تھا, ان کا جو خطبہ تھا, انہوں نے کچھ باتیں جو کہی اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا وہ اسٹیٹ ہوڈ لداخ
को इंक्लूड करके वो स्टेट फूड की आपने डिमांड की है या नहीं की है, एक तो हमारा ये कंसर्न है। दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है एलजी साहब ने बात की, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एनहांस किया जाएगा, हम उसका वेलकम करते हैं। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं यहाँ पे स्पीकर साहब कहूँगा कि जो एलजी साहब का जो खुतबा था उसमें जो हमने कुछ चीजें जो हमने मिस पाई, उनमें पीएससी का जिक्र नहीं था, अफर लोकेशन का जिक्र नहीं था। इसके साथ साथ जो वेरिफिकेशन के हवाले से सज्जाद साहब ने बात की, मैं बहुत ज्यादा नहीं होगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात नहीं कही थी उसमें, खासकर जो हमारे जर्नलिस्ट साहिबान है, जो 5 अगस्त का फैसला दिया गया, जिस तरह से पूरी रियासत को, खासकर हमारी वादी को जिस वक्त एक हॉस्टेज बनाया गया, रहनुमा किया गया, हमारे जर्नलिस्ट को थानों पर बुलाया गया, इस वक्त भी कुछ जर्नलिस्ट साहिबान जैसे हमारे वहाँ ये फहद शाह साहब हैं, उन्हें 3 साल बाद जो है रिहा किया गया। और इस वक्त भी माजिद हैदरी जैसे जर्नलिस्ट जो है वो इस वक्त भी जेलों में बंद है। हम चाहते हैं कि जो आवाज दबी थी, इस वक्त जरूरत है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स के जर्नलिस्ट या जो हमारे मुतवा हजरात जो है जो बंद है, उनकी रिहाई के हवाले से जो है ठोस इक़दाम किए जाए। साथ ही साथ स्पीकर साहब, हम बिल्कुल वायलेंस के खिलाफ है, हम मजम्मत करते हैं अगर कहीं भी कोई भी वायलेंस होती है, जैसा कि मलिक महराज साहब ने कहा, हम भी मजम्मत करते हैं कि आम सिविलियंस की या जो पुलिसमैन है या एम्प्लॉयज किसी की भी जो है डेथ नहीं होनी चाहिए। और डेवलपमेंट के हवाले से जो हमने गवर्नर साहब के खुतबे में जो हमने मिस किया, उसमें मलिक महराज साहब ने भी कुछ पॉइंट जो है जो उन्होंने टच किए। ओपीएल जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो स्पीकर साहब प्लीज, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो ये मेरिट स्पीच है हमारी, इसमें जो है हमें 1-2 मिनट जो है ज्यादा चाहिए, 1 मिनट में होगा। तो डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन के हवाले से सरकार को जो है कदम उठानी चाहिए। रमसा आरएमएस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, एसपीओज, एनवाईसी, जीआरएस जो दूसरे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से जो है पॉलिसी बनाई जाए। आपने ही उनको अपॉइंट किया 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, तो उनकी फैमिलीज का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और रिजर्वेशन जो एक अहम मुद्दा है, जिसमें हमारी सरकार ने जो है इलेक्शन में जिस वक्त ये इनका एक मेन मुद्दा था, रिजर्वेशन पे जो है ओपन मेरिट के साथ जो जाती हो रही है, उस पर हम चाहते हैं कि उस पर नजरसानी की जाए। और साथ ही साथ रहबर तालीम, रहबर खेल, रहबर जंगला, जो कि एक पॉलिसी के तहत, एक जॉब पॉलिसी के तहत जो अपॉइंट हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। पिछले 2-3 साल से उनका रेगुलराइजेशन जो उनकी फाइल्स है वो पेंडिंग है। और रिक्रूटमेंट में जो डिले हो रहा है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है जो पोस्ट है वो रेफर किए जाए और रिक्रूटमेंट की जाए। और वेटिंग लिस्ट ऑफ क्लास 4 एम्प्लॉइज। और साथ ही साथ आखिर में स्पीकर साहब, जो हमारी सरकार ने फ्री राशन या जो फ्री गैस सिलेंडर्स और साथ ही साथ जो इन्होंने जो दूसरे वादे किए हैं, तो हम चाहते हैं कि उन पे जो है अमल आगे हो। थैंक यू। मीर सैफुल्लाह साहब।